بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حميد مجيد. درود شریف پڑھ لیں. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حميد مجيد. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ اکبر. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى. دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان دو آیتوں کے اندر سملریٹی ہے تو میں نے یہ آیتیں تلاوت کی ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان آیتوں کے اندر جو مضامین بیان کیے جا رہے ہیں وہ میرے مرشد بھی اکثر بیان کیا کرتے تھے، تو میں نے کہا میں بھی ان کو بیان کروں. ایک تو پہلی آیت کے اندر اللہ سے رونا اور مانگنا ہے، اور دوسری آیت کے اندر اللہ کا ذکر ہے. اور ان آیات مبارک کے اندر انسان کی تخلیق کے 4 مراحل بیان کیے گئے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس طرح چیزیں پیدا کی جاتی ہیں وہ پیدا کی گئیں. انسان کو پیدا کر دیا، پیدائش کا ایک مرحلہ ہے. الذی خلق کا فسوى کا، پھر سنوارا گیا. پہلے پیدا کیا گیا، پھر اس کو سنوارا گیا، یعنی جو اس کے اندر چیز بدصورت تھی اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کو حسن کا مرکب بنا دیا گیا. دوسری چیز. تیسری چیز فعدل کا، پھر توازن قائم کیا گیا ہر چیز کے اندر. اور چوتھی چیز الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی، اس آیت مبارک سے آ رہا ہے. پھر ہر چیز کی مقدار مقرر کر دی، فہدی، اور اس کو گائیڈ کر دیا، اس کو ہدایت دے دی تو نے کرنا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خوبصورتی سے پیدا کیا، توازن سے پیدا کیا، ایک مقدار کے مطابق پیدا کیا، اور جیسا اس نے چاہا، اس کے دل نے چاہا، اس طرح حسین سنوار کے رکبک، جوڑا، اس کو ایک ایک جوڑ کو سنوار کے پیدا کیا. حضرت والا فرماتے تھے اے انسان تجھے کس چیز نے غرہ کیا تو اپنے رب کریم سے مانگتا ہی نہیں. پیغمبر تو مجھ سے مانگتے گئے. حضرت موسیٰ نے کہا میری پوری قوم جو ہے وہ فرعون کے ہاتھوں ہلاک ہوتی ہے. آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے. میں نے کہا مار اسا مارا پار نہیں نکل گیا. تو اوروں کو جو ہے وہ بنائے بیٹھا ہے حاجت روا مشکل کشا. پیغمبر تو مجھ سے مانگتے گئے، میں کہیں دور چلا گیا ہوں کہ مجھ سے مانگتا ہی نہیں. اے انسان تجھے کس چیز نے غرہ کیا کہ تو مجھ رب کریم سے مانگتا ہی نہیں؟ میں تو تیری شہرت کے قریب ہوں. میرے پاس تو ساری اتھارٹی موجود ہے، میرے پاس تو ہر قسم کی قوت موجود ہے. میں تو دینے کے اندر سخی ہوں. تجھے کس چیز نے غرہ کر دیا کہ تو مجھ سے مانگتا ہی نہیں؟ الذی خلق کا فسوى کا فعدل کا. تو اپنا چہرہ دیکھ، آنکھ دیکھ، اٹھنا دیکھ، بیٹھنا دیکھ، ہونٹ دیکھ، اپنے ایک ایک اعضاء کو دیکھ تو صحیح. کیسے میں نے تجھے سنوار کے پیدا کیا. جہاں آنکھ جچتی تھی وہاں آنکھ لگا دی، جس سائز کے اندر خوبصورت لگتی تھی اس سائز میں لگا دی. اس آنکھ کی دید کا ہم نے ایک مقدار مقرر کر دی کہ اس حد تک وہ دیکھ سکتی ہے، اگر اس حد سے کم دیکھے گی تو خراب ہو جائے گی. جہاں ناک خوبصورت لگتا تھا وہاں ناک لگا دیا، جہاں ہونٹ خوبصورت جچتے تھے وہاں ہونٹ لگائے. کسی اور مخلوق کو دیکھیں یہ ناک دھنسا ہوا ہوتا ہے اندر، اور کان ایسے بے ڈھنگے سے ہوتے ہیں، اور سر ایسے نکلا ہوتا ہے. لیکن انسان کو سنوار کے ایک ایک اعضاء اللہ تعالیٰ نے سنوار کے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی صورت دیکھنے کی طرف دعوت دیتا ہے کہ تو اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح، تو نظر بھر کے اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح. تو اپنے آپ کو دیکھ اور پھر پوری مخلوق کو دیکھ، کیسے میں نے تجھے سنوار کے پیدا کیا.
اب بھی میرا نام نہیں ٹکاتا، اب بھی میرا ذکر نہیں کرتا، اب بھی شیطان کو دل کے اندر بٹھایا ہوا ہے، دیکھ تو صحیح میں نے تجھے کیسے پیدا کیا ہے۔ سب اسم ربک الاعلی، اپنے رب الاعلیٰ کی تسبیح کیوں بیان نہیں کرتے؟ بیان کرو اپنے رب الاعلیٰ کی تسبیح، پاکیزگی بیان کرو رب الاعلیٰ کی۔ اللہ ذی خالقہ، جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ذی خالقہ، واللہ ذی قدر فہدہ، جس نے ہر چیز کی مقدار مقرر کر دی۔ دیکھیں ہر چیز کی مقدار ہے آپ کے اندر، یہ قرآن کریم 1400 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ اب ڈاکٹر آپ کے خون کا سیمپل لیتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کے اندر ریڈ بلڈ کی پورے ذرات موجود ہیں یا کم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح مختلف کیمیکل آپ کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ہے شوگر لیول نارمل ہے یا وہ اب نارمل ہے۔ اسی طرح آپ کے ٹیسٹ کرتے ہیں اور ایک مقدار مقرر ہے، ایک مقدار مقرر ہے، اس مقدار کے اندر وہ اگر آتی ہے، واللہ قدرہ، قدرہ کہتے ہیں مقدار کو، میگنیچیوڈ کو، تقدیر بھی اسی چیز سے نکلا ہے، مقرر، ایک چیز مقرر کر دی ہے آپ کے اندر، ایک اعضاء کے اندر ایک تناسب موجود ہے، ہر چیز کے اندر ایک تناسب موجود ہے۔ جو بھی آپ چیز دیکھ لیں سماعت کے اندر ایک تناسب موجود ہے، جب وہ آواز اس طرح نہیں سنتی تو اللہ کانوں پہ لگانا پڑتا ہے۔ آنکھ کا ایک مقدار مقرر ہے، دل کا ایک سائز ہے، آکسیجن کی ایک مقدار خون کے اندر ہے تو نارمل آکسیجن ہے، کیلشیم کی ایک مقدار اندر موجود ہے، جس طرح بھی دیکھ لیں ایک اندر موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسٹرکٹ کر دی ہر چیز کو کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، ہاتھوں کا کام اپنا ہے، زبان کا کام اپنا ہے، آنکھوں کا کام اپنا ہے، ہر چیز کی مقدار مقرر کر دی اور ہر چیز کو فاہدہ، اس کو ہدایت دے دی، تو نے فنکشن کیا کرنا ہے، تو نے کارکردگی کیا دکھانی ہے۔ ہر چیز اپنی کارکردگی کے مطابق کام کر رہی ہے۔ جب وہ اپنی کارکردگی کے صرف تھوڑے سی انحراف کرتی ہے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام آیات کے اندر، یہ جو دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اگر ان دونوں آیتوں کو آپ ملا کے دیکھیں تو تخلیق کے 4 مراحل ہیں جو کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہیں۔ پہلا تو تخلیق کا وہی جنرل مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب اس کا سٹرکچر تیار ہو گیا تو اس کے اوپر کن فیکون کہا۔ پہلا تو مرحلہ ہے کہ مٹی سے انسان کو تیار کر دیا۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے اعضاء جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا، جس قد و قامت کے ساتھ، جس سائز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو خود سنوارا، اس کو خوبصورت بنایا۔ سنوارنا، ہم ایک چیز بنا لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، پھر ہم گھر کے اندر جو ہے وہ پلستر کرتے ہیں، گھر کے اندر ہم زیب و آرائش کرتے ہیں اور وہ خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے، وہ اینٹیں چھپ جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں سنوارنا۔ تو انسان کا سٹرکچر تو تیار ہو گیا، جس طرح دوسرے جانور کتنے بال ان کے چہروں کے اوپر ہوتے ہیں، جسم کے اوپر ہوتے ہیں، کیسے بھدے وہ ہوتے ہیں، اور بعض جانور تو کوئی چیز اپنے ہاتھ سے بھی نہیں پکڑ سکتے، بس جیسے ہیں، لیکن انسان کا ایک ایک ہاتھوں کی ایک ایک پور اللہ تعالیٰ نے سنوار کے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے انسان تو اپنے آپ کو دیکھ، اپنا چہرہ دیکھ، اپنی آنکھ دیکھ، اپنی زبان دیکھ، اپنا اٹھنا دیکھ، اپنا بیٹھنا دیکھ، اپنا کھانا دیکھ، اپنا پینا دیکھ، اپنے ایک ایک اعضاء کو دیکھ تو صحیح، کیسے میں نے تجھے سنوار کے فعدل کا، متوازن، عدل کے ساتھ، ایکولیبرم کے ساتھ، کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو عدل کے ساتھ پیدا کیا، متناسب، بہت لمبا ناک ہو جائے ہر کوئی اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اور دیکھیں جنرلٹی، دیکھیں کہ ایک ایک چیز ہر انسان کے اندر خوبصورت پیدا کی گئی ہے، اس کی ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے چلے جائیں، ایک شاہکار اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور اس تخلیق کے 4 مراحل بیان کیے یہاں اللہ تعالیٰ نے، اور کسی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے مراحل بیان نہیں کیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے کہ میں نے تجھ سے محبت سے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے جتنی بھی مخلوق ہے زمین و آسمان کے اندر، اس سب مخلوق میں سے میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تجھے محبت سے پیدا کیا ہے، تو میری محبت کی پینٹنگ ہے، تو میری محبت کا شاہکار ہے، میں نے تجھے پوری محبت کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری دلجوئی کے ساتھ، جیسا میں نے تجھے رکھا وقت تجھے جوڑ کے پیدا کر دیا، خوبصورت کر دیا۔ اور مقصد یہ تھا کہ تو بھی مجھ سے محبت کرے گا، کہ میں نے تجھے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا،
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت محبت ہی کو کہتے ہیں. اگر اس ورشپ کے اندر، اس عبادت کے اندر محبت نہیں ہے تو اس کو تو قبول ہی نہیں کیا جاتا. تو عبادت جو ہے وہ پرستش جو ہے، عبادت کے لیے سب سے خوبصورت جو نام ہے پرستش ہے. تو پرستش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پرستش کے لیے پیدا کیا کہ اس کو پوجا جائے، اس کی عبادت کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو محبت سے پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ بھی یہ مطالبہ کر رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں سے انسان بھی مخاطب ہے، لیکن انسانوں کا ایک گروہ جو ہے، محبت تو اللہ تعالیٰ کو سب کے ساتھ ہے، لیکن ایک گروہ جو اطاعت گزار ہے، جو فرما بردار ہے، جو ایمان لے کے آیا ہے، ان سے پھر ایک اور تقاضا کیا جا رہا ہے کہ سب سے شدید ترین محبت مجھ سے رکھو. یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے محبت رکھو، مجھے مطلب اس کی ضرورت ہے. خود ہم کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کی، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی شدید محبت نہیں رکھیں گے تو ہمارے اندر ایک خلا پیدا ہو جائے گا، ایک بے چینی پیدا ہو جائے گی، جس کو فرسٹریشن کہتے ہیں، وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. جو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر بڑھیں گے تو ہماری یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے یہ خوبصورت ہو جائے گی. اور اس محبت کے تحت جو ہم اللہ تعالیٰ سے کریں گے پھر ہماری غلطیاں بھی معاف ہو جائیں گی، درجے بھی بلند ہو جائیں گے، اور پھر ہم اگلی سٹیج میں جو ناختم ہونے والی زندگی ہے اس میں ہم بھرپور لطف اٹھائیں گے. یعنی یہ جو زندگی ہے ہماری، اس زندگی میں ہم غلطیوں سے بچ نہیں سکتے. اگر غلطیوں سے بچنا ہے، اگر غلطیاں معاف کرانی ہے تو پھر اللہ سے محبت کرنی پڑے گی. اب اللہ تعالیٰ کو محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ادراک حاصل ہو. ایک تو سب کا ایمان ہے، جنرلی ایمان ہے، سارے مانتے ہیں اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے. اس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی رزق دیتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہر انسان جانتا ہے. یہ کوالٹیز اور صفات ہر انسان اللہ تعالیٰ کی جانتا ہے، اور ان صفات سے مروب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے مجھے مار دے، چاہے مجھے زندہ رکھے، چاہے مجھے غریب کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. لیکن محبت کرنے کے لیے ضروری ہے ادراک کا ہونا، معرفت کا ہونا، کہ ہمیں پہچان ہو اپنے رب کی کہ رب ہمارا ہے کیسا. ہمیں اس کی لمٹس تو محسوس ہو، اس کا فیض تو محسوس ہو. ہماری رگ و ریشے کے اندر جو ہے اس کا ذکر اور اس کی محبت جو ہے وہ ہمارے رگ و ریشے کے اندر آئے گی تو اللہ سے محبت ہوگی. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. یہ محبت کی کیفیت ہے کہ پھر ان کی جلدیں اور ان کے قلوب نرم ہو کے میرا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں. یہ محبت کی کیفیت ہے. تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ سے محبت حاصل کی جائے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ سے محبت جو ہے وہ عقل کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اب اللہ سے محبت کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ روح کو بیدار کر لیا جائے، روحانی ادراک کو بیدار کر لیا جائے کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ چیز ہماری روح کے اوپر آشکار ہونا شروع ہو جائے. وہ فیوز اور برکات محسوس کرنا شروع کر دے، وہ معرفت حاصل کرنا شروع کر دے، اس کو وہ خوشبوئیں لپیٹ لیں، اس کو وہ حلاوت محسوس ہو، وہ نرمی اس کو رگ و ریشے کے اندر اس کو محسوس ہو، اس کو بے وزنی کی کیفیت محسوس ہو، اس کو ایک سکون کی کیفیت محسوس ہو. روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس ہوگی، جس کو ہم قرب کہتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وسجدوا واقترب، کہ آؤ سجدے کے اندر میرا قرب حاصل کرو. تو وہ قرب جو ہے وہ لذت پیدا کرتا ہے. تو قرب، اللہ تعالیٰ بھی قرب کی دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میرے قرب کے اندر، میری محبت کے اندر میرے آگے سجدہ ریز ہو کے. اور ذکر جو ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوگا، اس کی محبت محسوس ہوگی. جب محبت محسوس ہوگی تو بار بار اس کی طرف لپکے گا. پھر محبوب کو حاصل کرنے کے لیے مال بھی قربان کرے گا، جان بھی قربان کرے گا، اپنی خواہش نفس بھی قربان کرے گا، جس طرح ایک عام محبت کرنے والا کرتا ہے. تو یہ جب اس کے اندر یہ شدید محبت آئے گی تو پھر یہ ساری قربانیاں اس کے لیے ممکن ہو جائیں گی اور یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا. تو ان دو آیتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا انسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے غرہ کیا، تم اس رب کریم کے آگے روتا اور مانتا ہی نہیں، تم مجھ سے طلب کرتا ہی نہیں، تم مجھ سے محبت کرتا ہی نہیں. کس نے تجھ کو غرہ کر دیا؟ کوئی مجھ سے بھی زیادہ حسین اور دلکش ہے جس نے تجھ کو غرہ کر دیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ہماری توجہ ہماری طرف دلاتا ہے، جس طرح کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ
ہماری توجہ ہماری طرف دلا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ذرا معرفت کی نظر سے دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی ایک ایک چیز کو دیکھیں. ہم دوسری چیزوں کے اندر الجھے رہتے ہیں.